الصلاة خير من النوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ جب میرے آقا کریم مبارکباد دینے گئے، اپنے بھائی کو دیکھنے گئے، تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ تو میرے آقا کریم نے اپنا لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں ڈالا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ سبحان اللہ، گویا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھولی تو پہلا جلوہ رخ والضحیٰ کا دیکھا، اللہ کے محبوب کو دیکھا۔ قربان جائیں ان ہستیوں پر جن کا پہلا نظارہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور بچپنے کی عمر حضور کی قربت میں، حضور کی صحبت میں اور حضور کی تربیت میں بسر ہوئی۔ جب میرے آقا کریم نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اپنا نام لکھوایا اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر محاذ پر کھڑے ہوئے نظر آئے۔ حضرت علی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ اکثر اوقات ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی بھی اس کے سردار ہیں۔ یہ میرے آقا نے خطبے کے دوران یہ حدیث فرمائی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور اس حدیث کی نسبت سے ہمیں حضرت علی نہیں مولا علی کہنا چاہیے کہ ہمارے آقا ہے، ان کو ہمارا مولا بنا کر گئے ہیں۔ اور اکثر اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، اور مولا علی کہنا ان کا حق ہے۔ جیسے ہر صحابی کی بعض خصوصیات ہیں جو دوسروں میں نہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑی ہستی ہے صحابہ میں، لیکن میرے آقا نے ان کو نہیں کہا کہ تو جنت میں میرے آگے آگے چلتا ہے۔ حضرت بلال کو فرمایا، کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں آگے آگے چلتا نظر آتا ہے، یہ جزوی فضیلت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، سارے لوگ پیدل چلیں گے اور میں براق پہ سوار ہوں گا، یہ میرے آقا نے فرمایا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر بیٹھ کے چلے گا، یہ جزوی فضیلت ہے۔ جنت میں جانے لگوں گا تو جنت کی سواری کی لگام ایسے نیچے گرے گی۔ نیچے گرنے کا مطلب کیا کہ اس کو پکڑنے کے لیے کوئی آئے گا، تو میرے آقا نے فرمایا یہ رسی بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑائی جائے گی۔ تو اس طرح یہ جزوی فضائل ہے، کسی کے کس طرح اور کسی کے کسی طرح۔ اور میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مستند امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا، علی تیرے معاملے میں آ کے دو لوگ برباد ہوں گے،
تیرا معاملہ حضرت عیسیٰ والا معاملہ ہے۔ ایک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بغض رکھا اور ان کی والدہ پر تہمت لگا دی، اور ایک نے حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی انہیں ابن اللہ کہہ دیا، یعنی اللہ کا بیٹا کہہ دیا انہیں۔ اور اس کے پیچھے ان کے معجزے تھے جو اللہ نے اپنے نبی کو دیے تھے۔ ایک تو جب ان کی والدہ پر الزام لگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی نومولود بچے تھے، تو انہوں نے گواہی دی اپنی والدہ کی اللہ کے حکم سے، اور اپنے نبی ہونے کا بھی انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے معجزے بے پناہ تھے جو اللہ نے انہیں دیے تھے۔ کوڑ کے مریضوں کی اس وقت کوئی بھی علاج اور دوائی نہیں تھی، اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام صرف انہیں چھو کر اچھا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اور مردوں کو زندہ کرنا، یہ معجزہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حصے میں ہی ہے۔ اور بہت سارے ایسی دوسری باتیں تھیں جن کی وجہ سے لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا کہا، اور وہ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، دونوں گمراہ ہو گئے۔ اور فرمایا میرے آقا نے کہ تیرا معاملہ بھی حضرت عیسیٰ جیسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرے معاملے میں دو لوگ برباد ہوں گے، ایک مجھ سے محبت کر کے برباد ہوگا اور ایک بغض رکھ کے برباد ہوگا۔ میرے عزیزو، درمیانی امت ہے ہم نے ترازو کے دونوں پلڑے پورے رکھ کے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ علی کی محبت آنکھوں پر پٹی باندھ دے اور ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر ہی نہ آئے، اور غار ثور کی بلندیوں پر اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جانے والے صدیق بھی نظر نہ آئے، اور ہمیں دشمن کے آگے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے عمر فاروق بھی نظر نہ آئے، اور جنہوں نے اپنا سارا مال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خرچ کر دیا، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر نہ آئے، اور ہم یوں اندھے ہو جائیں۔ اور ایسا بھی نہ ہو جانا کہ علی کا نام لیا جائے اور ہماری طبیعت میں بے چینی آ جائے، ہمارے چہروں کا رنگ بدلنے لگے، اور کوئی علی کا نام گوارا نہ کرے۔ کون علی؟ جن کا ذکر بھی عبادت ہے، اور ان کے ذکر سے سینوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ نہ ادھر لڑکنا اور نہ ادھر جانا، یعنی نہ گمراہ ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت ہے، وہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی بھی تھے، چاچا زاد، اور ہمارے آقا کے داماد بھی تھے۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا علی سے؟ علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا جنت میں۔ میرے آقا کریم نے ان سے بہت محبت کی۔ تو میرے عزیزوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت شان ہے، بہت شان ہے، لیکن باقی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی ہیں، ان کی شان اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اپنے آقا اور ان کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر قسم کی گمراہی سے اللہ تعالیٰ بچائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔